دی منعقدہ محفل پاک جو کہ وسیل سلائے ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر احقر العباد نو اور آپ نے کو کار نو شرکتی سعادت حاصل ہے۔ خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا راشد محمود صاحب قادری دامت برکات العالیہ، آپ بڑے اثر انداز میں آپ احباب دے قروب اذہان و منور فرما رہے سن ہوئی تو قبل ثنا خان رسول جناب قدیر احمد بٹ صاحب، آپ نے بھی اپنے وقت تے حاضری پیش فرمائی۔ بھائی الطاف حسین صاحب انہاں دی ہم شیرہ جنہاں دی روح نو ثواب حاصل کرنے واسطے اج دے پروگرام جامع مسجد الفردوس کے اندر سرائے عالمگیر انعقاد پذیر ہے۔ چند لمحات گناہگار جو بھی عرض کرے قرآن و حدیث دی مد اندر آپ احباب بڑی توجہ نال سماعت فرماؤ گے، اور انشاءاللہ العزیز جڑے ایک دو پیغام میں آپ کی بارگاہ چرچ کراں بڑی محبت نال سمیٹ کے لے کے جاؤ گے۔ ختمات کے پروگرام اس چیز کا متقاضی ہوندے کہ تھوڑے وقت اندر زیادہ چکا گوش گزار کی دیا جائیں۔ آپ احباب قرب و بہت تو تشریف لے آئے ہو، میں نے بھی ساڑھے بھائی محمد ندیم صاحب یونان دے اندر انہوں نے بڑی جلدی دے نال فجر تو بعد انہوں نے کیا جی تسی جتوں بھی آئے ہو انہیں اتنا لمبا لیٹ نہ جایا جی کہ تسی لیٹ ہو جاؤ، تو بڑی جلدی نال میں کوشش کی تھی آپ احباب کی زیارت کراں، بہرحال ہوندا ہوگا جو اللہ رب العزت دی رضا وچ ہوے۔ میں آدرب قرآن اور آدرب حدیث آپ احباب دی بارگاہ دے اندر علماء دی سرپرستی دے اندر چند لمحات گزارشات عرض کرنی ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ قرآن یہ سمجھ نہ نہیں آئے ویسے ہی سن کے فرمانا چاہیے سبحان اللہ۔ میں پھر جملہ کہنے لگا قرآن دا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے صاحب ایمان، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ دا امر ہے، آرڈر ہے، اللہ کو ڈر جاؤ۔ اللہ حکم دے رہے ہیں صاحب ایمان، ایمان والے صاحب ایمان کون ہے؟ قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، فرمایا ایماندار ہوئے جنہیں سب نے اللہ کا ذکر کیتا جائے کہ اللہ کا ذکر سن کے مومن مچل جائے، اس لوگ کہتے ہیں ایماندار جنہوں اللہ کا ذکر سن کے سکون ملے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جی رب العالمین فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ الحمد دی حمزہ تو لے کے والناس سین تک پورے قرآن کا مطالعہ فرماؤ۔ اللہ نے ہر نیک عمل کا حکم صاحب ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ فار ایگزامپل خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا صاحب ایمان ہو کے نماز قائم کرو، صاحب نصاب ہو کے زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے نال مل کے رکوع کرو۔ پھر فرمایا اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ میں اپنے لہجے وچ آکھاں اے ایمان والو روزے تواڈے مقدرہ وچ لکھ دتے گئے نے، تے فرمایا یہ صرف تواڈے تے فرض نہیں کیتے گئے، پچھلیاں قوماں تے بھی یہ فرض کیتے گئے تاکہ تسی اللہ کو ڈرنے والے ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تسی متقی ہو جاؤ، اللہ کو ڈرنے والے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا صاحب استطاعت ہو کے حج بیت اللہ کی سعادت میں سرفراز ہو جاؤ۔ خالق کائنات نے نماز کا آرڈر دیتا ہے ایمان والیاں، روزے کا آرڈر دیتا ہے ایمان والیاں، حج کا آرڈر دیتا ہے ایمان والیاں، رکوع کرنے کا آرڈر دیتا ہے ایمان والیاں، ہر نیک عمل کا حکم دیتا ہے صاحب ایمان نو، ہر برے عمل کو بچن کا آرڈر دیتا ہے صاحب ایمان نو۔ اے مولا جڑے ارکان ربا نے نماز روزہ حج زکات خالق کائنات ادا کریے تے قبول ہون گے، فرمایا ہون گے اودوں جدو تیرے سینے وچ دل ہوے گا، دل وچ ایمان ہوے گا۔ ایمان کیویں آوے گا، کیویں ملے گا؟ فرمایا اے دل دتے تینوں تو اگو دل مصطفیٰ نو دے دے صاحب ایمان ہو جائے۔ یا
بات ہے جتنے بابیاں نے ہاتھ بلند فرما لینے میں نہیں پتا جوانا دے ذوق عالم کی ہوئے گا ہاتھ بلند کر کے کہہ لو سارے سبحان اللہ میں نو ہے جڑے دو اگر کیمرے لگے میں نے انہاں دا نہیں پتا لیکن ایک کیمرے کا میں پتا ہے یہ آج ریکارڈ ہو گئی تو رات کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے پوری دنیا تمہیں دیکھے گی کتنے ذوق کے نال تسی حباب سماعت فرما رہے ہو یہ قرآن اللہ رب العزت نے قلب مصطفیٰ کے نازل فرمایا قرآن کے اندر احکامات جڑے نے اللہ نے وہ ایمان والے کو صادر فرمائے ایمان والا ہوئے جڑا ذکر رسول سن کے ذکر خدا سن کے مچل جائے تو اسی آپ کو قرآن دی آیت پڑھے کہ معنی بن گیا اللہ کا ذکر سن کے جڑا مچلے وجد میں چاہے صاحب ایمان ہوئے کہ تو مصطفیٰ کے ذکر بھی نال نال گل کرنے سنی مزاج بندے نو کہ یہ گل نہیں چکی دوسرے سنن کے کی آکھن گے میں کہ خالق کائنات نے حدیث قدسی عرض کرنا چاہنا فرمایا کیا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری ومن ذکرک ذکرنی او کما قال جد الحسن والحسین فرمایا محبوبہ سن تیرے ذکر نو اپنا ذکر قرار دیتے ہیں قیامت تک جڑا تیرا ذکر کرے گا وہ تیرا ہی ہوئے گا نال میرا ہوئے گا سوڑیا تیرا ذکر جڑا وہ میرا ذکر قرار پا جائے گا ہون ارکان اربع اچھا اسلام دے ارکان کنے نے پانچ کیا بات سلامت رہی اے میرے بچے نے جڑا بولیا نا پانچ یا نوجوانوں نے یہ تھوڑے اندر ابیلٹی پیدا کی تھی علامہ صاحب نے یہ تسی آکھیا پانچ بندے بڑے بڑے ذہین ہوندے ہیں لیکن مجمع میں گل کرن لگے ہیں انہاں دے ذہن چوں چیز خارج ہو جاندی ہے لیکن جڑا بچے نے بولے ہے ارکان اسلام کنے نے جی چار ارکان اربع میں تھوڑے سامنے عرض کیتے پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ پہلا رکن کیڑا کلمہ ہے طیبہ اور کلمہ طیبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اللہ اسے داخل جنت فرما دے گا لو جی میرے بابیاں نے باؤ نہ سنے میرا دل کر دے ایک حدیث اور پڑھا میں نہیں پتا اے جتوں میں نو اے بھائی صاحب نے الطاف حسین صاحب نے دیگر بھائیاں نے میں نے پک کیتا ہے وہ دے سامنے کالج سکول سی اور سکول یونیورسٹی کے اندر ہوندا کی ہے کالجز کے اندر کہ جتھے مسلماناں دے بچے پڑھ رہے ہوندے نال کوئی نہ کوئی عیسائی بچہ وہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوندا ہے اسلام یاد میٹرک تک لازمی وہ جدوں اسی صورتاں یاد کریے تے انہاں نوں بھی یاد کرنیاں پیندیاں نے چونکہ انہاں نے امتحان دینا ہے اچھا جے سانوں پہلا کلمہ ہوندا ہے تے انہاں نوں ساڈے نالوں ٹیٹ ہوندا ہے تے جے دوسرا کلمہ سانوں ہوندا ہے تے انہاں نوں بھی ہوندا ہے یہ دا مطلب ہے کہ جڑے کلمے سانوں یاد نے عیسائی بچیاں نوں بھی یاد نے میں کہا مالکا جے اسی پڑھیے تے جنت تے جائیے تے جے عیسائی پڑھ لے فرمایا ہر بندہ نے جنت وچ کلمہ پڑھ کے جا سکدا جائے گا وہ جڑا دلوں حدیث پڑھا میں آگے تانوں کہنا وا پیا تہاڈا سنن دا مزاج بدلیا تے میرا سنان دا بدل جائے گا ہاں جی انشاءاللہ العزیز میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل فی الجنہ فرمایا ہر بندہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جنت میں وہ داخل کیا جائے گا جو مخلص ہو کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا چلو جی جڑا اخلاص کے نال کلمہ پڑھے اور جنت میں جانا ہے جڑا اخلاص نال سبحان اللہ آکھے نہیں جنہاں دا ہاتھ بلندے مرضی کرو لیکن بھائی سوالیاں پر اونچا کر کے بولو نا سبحان اللہ حضرات عظیم وقار کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا میں دے گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر پھرتے پھرتے لاگے جانا ہے اودا حساب ہی نہیں ہونا جب مرا تے جمعے والا لگاوے میری منجی یہ کلمے دا Oh
ادھر کوئی بندہ ضائع نہ کرے. میرے نبی پاک نے فرمایا تحفہ لین دین نال محبت زیادہ ہوندی. لو جی میں تحفہ دین لگے نو قبول فرمایا جے. اسی جدو کسی نو علامہ راشد محمود صاحب دینی ہوے امانت تے کنوں دئی دی جڑا بندہ امین ہوے. امانت کنوں دئی دی جڑا امین ہوے. اے دی اگر تسی مثال لینی ہوے تے جدو میرے نبی نے ہجرت دی رات ہجرت کرنا چاہیے نا تے مولا علی دے ہے نگر ساریاں امانتاں کر کے فرماندے نے کافراں نو واپس دے کے آ جائیں او منن نہ منن محمد نو امینو بھی من دے رہے ہیں. اے دے کے انہاں دے ہے نگر کر کے پھر آ جائیں. اچھا جی ہن میں دسو جدا نبی اتنا امین ہے کہ بیگانے بھی مان گئے اور رب کیسا امین ہوے گا. میرے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھ لو گے. پڑھیے ذرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے کلمہ میں بھی پڑھ لیا. زید عمر بکر نے بابیاں نے جواناں نے بچیاں نے کلمہ لیا ہے پڑھ. اے ہن اللہ دی بارگاہ وچ رکھیے امانت. مالک کلمہ پڑھیا تے تیری بارگاہ دے وچ رکھ رہے ہیں امانت. اینو اپنے کول رکھ لیا تے امانت مڑ واپس بھی لگی دی ریٹرن بھی کری دی. نہیں کسی امانت دی ہوئے تے مالکہ امانت تیرے بارگاہ پیش کر دیتی. یہ سانو ریٹرن کرنی ہے کدوں جدوں ہاتھ کمبدے ہون زبان لرزہ پر اندام ہوئے تے پانی ساڑے منہ وچ کوئی پاندا ہوئے تے زمزم شریف ہوئے موت کا ویلا ہوئے اکھاں پاڑے لگن لگیاں ہون پھر اس ویلے مالکہ کلمہ سانو واپس کر دیں واپس کر دیں. عجلتاب حسین صاحب دی ہمشیرہ دے سالے ثواب دے ختم پاک دی محفل پاک پہ سے یہ تحفہ دے رہے ہیں تے لے رہے ہیں. مالکہ یہ سانو گفٹ واپس کریں امانت واپس کریں. جدوں آسے پاسے کوئی بھی کلمہ نہ پڑھدا ہوئے پانی پانا چوک ہوئے جدے منہ میں پانی جا رہے ہو کلمے دا ورد کردا ہوئے تے کہندا یا لا الہ
ویسے زمانہ جڑا بھی ہوگا زمانہ مصطفیٰ دا ہی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق دا ظاہری زمانہ ہے۔ اور فرماندے نے ایک بندہ خوف خدا وچ مر گیا، لوکاں راتوں رات دفنایا، عمر پاک نے دسیا نہ۔ عمر پاک قبر دے کول گئے، فرمایا دسیا کیوں نہیں سجے؟ اے خوف خدا وچ مر گیا سی کہ آپ نے قبر دے قریب کھڑے ہو کے فرمایا مینوں دس خوف خدا وچ مرن والے اے مردے سن دے نے اے من ربو کا ماں دینوں کا۔ بخاری میں جیسے مسلم میں یہ دونوں ہی سوال کوئی نہیں، ایک کوئی کوئسچن ہے۔ ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی دے بارے دنیا میں کی کہندا رہا ہے؟ کوئی جدو سانوں پوچھیا سا تے کہنا اسی کہندے رہے ہیں سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اچھا جی میرے نبی دے غلام حضرت عمر فاروق قبر دے کول کھڑے ہوں گے نا، فرماندے نے دس ہوئے اللہ دے خوف وچ مر گئے ہیں تے رب نے اپنے وعدے دے مطابق دو جنتاں دے دتیاں نے۔ مرن والے نے جڑا جواب دیتا عمر نے سنیا تے اگوں آگاہ کیتا، کہنے لگا لج پالو اللہ نے جڑا وعدہ کیتا تے واوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وہ تے وعدہ کرن والے نو آپ پوچھن والا ہے، جڑا انہیں وعدہ کیتا تے انہیں پورا کیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ دو جنتاں عطا کر دیتی ہے۔ لڑائی جھگڑے والے اسی لوگ نہیں ہیں، اسی تے ہاں امت فرقہ بریت دی گل کوئی نہیں۔ جڑا ایتھے ہاتھ بندا ہے وہ آندا خوف خدا وچ میں مراں تے مینوں دو جنتاں، جڑا تحت سرہ ہاتھ بننے او فرمان، جڑا خوف خدا وچ مر جے اس واسطے دو جنتاں، تے جڑا ہاتھ بننے ہی نہ سمجھتے گئے ہو او فرمان اسی خوف خدا وچ مرے تے سانوں دو جنتاں۔ میں کہیا مالکا میں کدے نال ایگری کراں تے کدے نال نہ کراں، کدی گل مننا تے کدی نہ مننا، سارے بندے اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ مالکا کنوں دو جنتاں؟ ساڈی ایک مثال ہے، تسی فرائے عالمگیر وچ رہندے ہو تے میں گجرانوالے رہنا، تے ساڈے لوگ پتہ کی آندے نے جڑے ایتھے بھوکے۔ واہ جی واہ کیا بات ہے۔ ویسے وہ گل لاہور دی کر دینا، انہیں جڑے لاہور بھوکے اور پشاور بھی بھوکے، بندے جاندے نا اتھے باڑے وچوں شیما لین واسطے، جڑے ایتھے بھوکے او اگے بھی بھوکے۔ تے مینوں دسو جدوں دنیا وچ دو نہ لبھن انہوں اگے لب جان گیاں، تے جدوں دنیا وچ لب جان دنیا میں دو جنتا مل جان اس نو اگے نہیں مل جان گیاں۔ میرے محبوب دے غلاموں اساں دو جنتا لینیاں، میرا دل کردا میں دو حدیثاں پڑھاں ایک آیت پڑھاں۔ شعر میں تھانوں پڑھنا آوندا ہے تے ول بھی مینوں ہے، جنہ کو وقت میرا دل ہے میں قرآن زیادہ پڑھاں۔ پیارا فرماؤ سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان